کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ اللہ رب العزت کی اس پاک دھرتی پر اللہ کا نام، اللہ کا پیغام اور اس کی وحدانیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اولیاء اللہ اور علماء کا، صوفیاء کا بہت زیادہ کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ حقیقی انبیاء کے وارث و امین ہوتے ہیں، ان کی میراث کو آگے لے جاتے ہیں۔ صوفیاء اور اولیاء اللہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، تصفیہ قلب کرتے ہیں اور ان کو صراط مستقیم کی راہ پر چلاتے ہیں۔ یہ جو سلاسل اولیاء کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ 149 میں جدہ سے یہ شروع ہوا اور لاکھوں لوگوں نے اس حلقے میں شمولیت کی، اور مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کی مخلوق کو راہ ہدایت دکھانی ہے۔ کہا جاتا ہے، ابو نصر سراج طوسی نے کتاب اللمہ میں لکھا ہے، یہ بہت بڑے اپنے عہد کے صوفی بھی تھے اور بہت بڑے مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے، طوس کے رہنے والے تھے۔ ان کی تصوف میں یہ ایک بنیادی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صوفیاء کی پہلی خانقاہ، جس کے خانقاہ نشین جو ہیں وہ ابو ہاشم ہوئے، وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے
کہ وہ اپنی زنبیل لیے، اپنی چادر اوڑھے جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ جنگل میں ایک شخص اور ملا، ان کو بڑے تپاک سے ملے، پھر ایک چھوٹا سا کپڑا نیچے بچھایا اور اپنا جو وہ کھانا جس میں رکھا ہوا تھا وہ کھولا اور اس پر بیٹھ کر دونوں کھانے لگے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر اٹھے، ہاتھ ملایا، معانقہ کیا اور اپنی راہ چل دیے۔ حاکم وقت جو تھا وہاں کا، وہ عیسائی تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ شکار پر نکلا ہوا تھا، اس نے دیکھا ان کا ملنا، ان کا یوں مل کر کھانا کھانا اور محبت سے ایک دوسرے کو الوداع کہنا، اس کو بڑا پسند آیا۔ وہ ابو ہاشم صوفی کے پاس آئے اور انہیں آ کر کہا کہ میاں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا کوئی گھر نہیں ہے، جہاں رات آتی ہے سو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کے رہنے کے لیے ایک جگہ بنا دوں تو کیا آپ وہاں رہنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس حاکم وقت نے، وہ جو عیسائی مذہب رکھتا تھا، اس نے وہاں ایک خانقاہ بنا دی، رہائش کی جگہ دی، اور ابو ہاشم صوفی جو ہیں وہ وہاں رہائش پذیر ہو کر اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک جنگل میں انہوں نے ڈیرا لگایا اور پھر صوفیاء کے قبیلے وہاں آباد ہو گئے۔ ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کا شادی بیاہ کا سلسلہ، اور پھر مل جل کر تقاریب میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، تو گویا کہ تصوف کی پہلی خانقاہ جو ہے وہ ابو ہاشم صوفی کی خانقاہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور یہاں سے ایک تصوف کا، صوفیاء کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور علاوہ ازیں یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلتا ہے، اور آپ کے دونوں شہزادے، دونوں بیٹے حسنین کریمین اور حضرت امام حسن بصری اور کمیل بن زیاد جو ہیں، یہ 4 خلفاء ہوتے ہیں۔ ان سے 4 خانوادے، 14 خانوادے وجود میں آتے ہیں، اور ان 14 خانوادوں سے یہ اولیاء اللہ کے سلاسل جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں، آگے پھیلتے ہیں، اور برِ صغیر پاک و ہند میں ان اولیاء اللہ کے سلاسل میں سے 4 سلسلے جو ہیں یہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں، جن میں سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ علاوہ ازیں سینکڑوں سلاسل ہیں جو دنیا کے ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں، لیکن برِ صغیر میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ یہ بہت زیادہ معروف ہے، اور ان کے شیوخ کی خانقاہیں جو ہیں وہ برِ صغیر کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ آج ہم جس عظیم قادریہ سلسلے کے ایک صوفی کی بات کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے والے ہیں، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے خلیفہ اول اور برِ صغیر میں، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں آپ کے، اور یہ واحد شاگرد ہیں جو سب سے پہلے
برِ صغیر میں سلسلہ قادریہ کو متعارف کرانے کا باعث بنے۔ حضرت سلطان احمد حسینی سید ہیں، 21 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم سیدنا زین العابدین وہ یہاں تشریف لائے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20-22 برس جو ہیں مدینہ شریف میں گزارے، اور پھر وہ بغداد میں آئے، بغداد سے وہ یہاں ملتان میں آئے۔ ملتان کے قرب میں ہی ایک سرور کوٹ جگہ ہے، بادشاہ کوٹ بھی کہتے ہیں، کرسی کوٹ بھی کہتے ہیں، یہ قرب میں ہی واقع ہے۔ یہاں ایک سید عبد الخالق بخاری ہوا کرتے تھے، اور ان کی بیٹی سے شادی ہوئی سیدنا زین العابدین کی، اور 524 ہجری میں سید احمد حضرت سیدنا زین العابدین کے گھر پیدا ہوئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 524 میں سیدنا زین العابدین کے گھر میں آنکھ کھولنے والے کون جانے کہ 4 سلاسل میں جنہوں نے فیض حاصل کیا، اور پھر براہ راست سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے تعلیم حاصل کی، اور پھر ان سے خلافت بھی حاصل کی۔ لیکن ان سے پہلے ان کے والد محترم، یہ گمان غالب ہے یا قرینے کیا سمجھ لیں، کہ جب سید علی حجویری علیہ رحمہ جو ہیں، یہ امام، یہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے اولاد کے ساتھ، ان کے پوتے کے ساتھ، غالباً سلطان مسعود کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں، تو ان سے پہلے حضرت سید اسماعیل بخاری جو ہیں وہ لاہور میں تشریف فرما تھے۔ یہ امکانات میں سے ہے کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہوں۔ البتہ ایک روایت کے مطابق آپ براہ راست آپ کا یہاں آنا ثابت ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہی ہے کہ وہ مدینہ شریف سے بغداد شریف آتے ہیں، بغداد سے جو ہیں وہ پھر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ 524 ہجری میں جب سید احمد پیدا ہوتے ہیں تو ان کے والد محترم جو ہیں وہ ان کو لاہور میں جب پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں تو لاہور میں مولانا سید محمد اسحاق کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں تعلیم حاصل کر کے واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد آپ کے والد مکرم جو ہیں آپ کو بغداد شریف تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ بغداد میں جا کر براہ راست برِ صغیر سے تعلیم حاصل کرنے والے یہی واحد شخص ہیں، یہی وہ ہستی ہیں جن کا نام سید احمد تھا، لیکن اپنے جود و سخا کی بدولت وہ سلطان سخی سرور اور لکھ داتا کے نام سے وہ شہرت اختیار کر گئے۔ ملتان سے بغداد جا کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی درس گاہ جو ہے اس عہد کی سب سے بڑی درس گاہ تھی، اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کی مثل اور کوئی درس گاہ نہ تھی، اور ان جیسا کوئی مدرس نہیں تھا کہ جہاں وہ ولایت میں مقام اعلیٰ پر فیض تھے، اسی طریقے علم کی دنیا کے بھی وہ بہت بڑے انسان تھے، جو 13 علوم بیک وقت خود پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر ان کی روحانیت کا عالم تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے سرداروں میں سے ہیں،
جن کو جو فیض ملتا ہے وہ در غوثیت مآب سے ملتا ہے، اور پھر یہ در غوثیت مآب سے فیض لے کر حضرت سلطان سخی سرور جو ہیں پھر ابو نجیب عبد القاہر سہروردی سے بھی لیتے ہیں، اور پھر اسی آپ کے بھتیجے سے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ سہروردیہ سلسلے میں آپ کو فیض جو ہے وہ ابو نجیب سہروردی سے ملتا ہے، اور حضرت شہاب الدین شیخ الشیوخ عمر سہروردی سے ملتا ہے۔ اور پھر چشتیہ فیض جو ہے وہ سید مودود چشتی علیہ رحمہ سے ملتا ہے، اور یہ تمام فیوض و برکات سمیٹتے ہوئے پھر وہ براستہ افغانستان پشاور تشریف لاتے ہیں۔ پشاور سے یہ وزیر آباد کے قریب جو ہے دھونکل نام کی ایک جگہ ہے، وہاں وہ ڈیرہ لگاتے ہیں۔ وہاں ایک چشمہ ہوتا ہے، اور اس چشمے سے دنیا فیض یاب ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو سلطان سخی سرور ہیں، ایک تو وہاں جب دھونکل میں انہوں نے ڈیرہ لگایا، آج بھی وہاں کے پشاور کے اور ادھر یہ وزیر آباد کے قرب میں جو دھونکل ہے، وہ جگہ جو ہے جہاں آپ کی ایک بیٹھک تھی، جہاں آپ کی ایک خانقاہ ٹائپ بھی تھی، وہاں جو ڈیرہ لگایا وہاں سے بھی قافلے جو ہیں وہ پا پیادہ سخی سرور آتے ہیں، جو ڈیرہ غازی خان کے جو 30 میل کے فاصلے پر جو ہے آپ کی خانقاہ واقع ہے، اور ملتان سے تقریباً 100 کلومیٹر یا 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے، 100 میل کے فاصلے پر واقع بنتی ہے۔ آج بھی وہاں سے پا پیادہ وہ قافلے چلتے ہیں، سنگت اس کو کہتے ہیں، سنگ سخی سرور کے سنگ آ رہے ہیں، اور یہ سنگ دھونکل سے بھی آتا ہے۔ وہاں جب آپ لوگوں کو ملتے تھے تو جو نذرانے اکٹھے ہوتے تھے وہ سب کے سب بانٹ دیتے تھے، اور اس وجہ سے بھی اپنے جود و سخا کی وجہ سے بھی سلطان سخی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن جو روحانیت کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں آ جاتا تھا تو کبھی بھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، گویا کہ وہ قلوب کو زندہ کرنے کی دولت بھی بانٹتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی ان کو سخی کہا جانے لگا۔ جب دھونکل سے واپس آتے ہیں، اپنی ارض ملتان میں لوٹتے ہیں، یہاں آپ کی شادی ہوتی ہے اور حاکم ملتان کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ جتنے نذرانے آپ کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غریب لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ نذرانہ نہیں، یعنی جو آپ کو وہ جہیز میں ان کی زوجہ جو ہے وہ لے آتی ہے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ غرباء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ منسوب ہے جو آپ کے جود و سخا کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ملتان میں آپ کی یہ کرامت جو ہے یہ شہرت رکھتی ہے کہ کچھ لوگ آئے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بکریاں چرا رہے تھے، فرمایا کہ بھائی یہی بکریاں ہیں، یہ ان کو پکڑو اور ذبح کرو اور اپنی بھوک مٹا لو۔ انہوں نے بکریاں ذبح کی، بھوک مٹا لی، اور تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ والد نے جب دیکھا، آپ کے والد مکرم نے جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ یہ سادات کا یہی وتیرہ ہے کہ جو ان کے پاس آتا ہے ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کبھی ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اور یہ جو مہر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے
ثبت کر کے دے دی گئی ہے کہ یہ انہی کی گھر کا ایک سخاوت کا ایک حصہ ہے، علامت ہے، استعارہ ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے جب وہ چلے گئے، تو آپ کے والد مکرم نے وہ بکریوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ اکٹھی کی، اور وہ بکریاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو بہرحال حضرت سلطان احمد سخی سرور جو ہیں، ان کی یہاں کچھ زمینیں بھی تھی، آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، آپ کے والد کی وفات کے بعد جو ہے ان کے حالات ٹھیک نہ رہے، اور آپس میں جب لڑائی جھگڑا ہوا تو یہاں سے آپ ہجرت کر کے یہ جو موجودہ خانقاہ ہے، یہ 30 میل کے فاصلے پر ہے ڈیرہ غازی خان سے، اور یہ تقریباً 100 میل کا فاصلہ بن جاتا ہے یہاں سے ملتان سے۔ آپ نے یہاں سے ہجرت کی اور وہاں پہاڑوں پہ ڈیرا لگا لیا۔ پہاڑوں پہ ڈیرا لگایا تو لوگوں نے ادھر کا رخ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر جو ہے عام کر دوں گا، تمہارا چرچا جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں کر دوں گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبریل ادھر آؤ، ان سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے بندوں سے پیار کرتا ہے، یہ میرے بندوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے، یہ میرے بندوں کے دلوں میں اتر کر ان کی دلجوئی کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بلاد ہیں ان میں یہ عام کر دو، اعلان کر دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، یہ جہاں ڈیرا لگاتے ہیں وہاں شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ سلطان سخی سرور نے ان بالکل ویران، غیر آباد، بنجر، بانجھ زمین پر ڈیرا لگایا اور وہاں شہر آباد ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھتے جائیں، جن اولیاء اللہ کو دیکھیں گے، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کو دیکھ لو، آگے بہاول شیر قلندر ہیں، ان کو دیکھ لو، پتھر بال جگہ تھی، وہ بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا تو وہ اجودھن جو ہے وہ پاک پتن بن گیا، اور یہ حجرہ شاہ مقیم بن گیا۔ اور سید علی حجویری علیہ رحمہ کو دیکھو کہ انہوں نے دریا کے کنارے ڈیرا لگایا اور ایک شہر آباد ہو گیا۔ گویا کہ جن اولیاء اللہ کو دیکھو گے انہوں نے جہاں جہاں ڈیرے لگائے وہاں وہاں شہر آباد ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جو مجھے یاد کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا، میں اس کے نام کا چرچا جو ہے دنیا کے گوشے گوشے میں کر دوں گا۔ اب سلطان احمد سخی سرور علیہ رحمہ جو ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے یہ خالہ زاد بھائی جو ہیں وہاں بھی آپ کا پیچھا کرتے ہیں، اور بالآخر آپ غالباً بعمر 53 برس 577 ہجری میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ برے صغیر کے واحد شاگرد، براہ راست فیض پانے والے، براہ راست آپ سے علم حاصل کرنے والے، براہ راست آپ سے خلافت پانے والے
اور سلسلہ قادریہ کے اولین فرد جنہوں نے برِ صغیر میں سلسلہ قادریہ کو متعارف کرایا، آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی ایسا صوفی آپ کو نظر نہیں آئے گا جنہوں نے سلسلہ قادریہ کی ان سے پہلے جو ہے وہ تبلیغ کی ہو۔ تو گویا کہ یہ اولین فرد ہیں۔ اس کے بعد حضرت مخدوم رشید حقانی علیہ رحمہ جو ہے ان کا نام آتا ہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر سلسلہ قادریہ کو یہاں ان کی ترویج و اشاعت کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ خلفاء تھے، آپ کے بیٹوں کے علاوہ جو ہیں اور بہت زیادہ سید احمد رفاعی تھے، بے شمار تھے، جنہوں نے دنیا کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا، لیکن وہ 588 ہجری میں برِ صغیر میں آتے ہیں، اور آپ کا فیضان جو ہے یہ 550 یعنی 550 کے لگ بھگ جو ہے یہ عروج پر ہوتا ہے۔ آپ کے خالہ زاد بھائیوں نے آپ کا پیچھا کیا اور حسد کی بنا پر اور اس اپنے خاندانی جھگڑے کی بنا پر آپ کو 577 ہجری میں شہید کر دیا۔ سلسلہ قادریہ کے یہ اولین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے شاگرد 577 میں شہید ہو گئے۔ ان کا مزار اقدس جو ہے وہ یہ جو فورٹ منرو کو یہ سڑک جاتی ہے 30 میل کے فاصلے پر، ڈیرہ غازی خان سے اگر آپ نکلیں تو 30 میل کے فاصلے پر ان کی خانقاہ جو ہے وہاں موجود ہے، اور ان کا عرس بھی بہت منفرد ہوتا ہے۔ اگر کبھی جانا ہو تو ایک بہت بڑی دیگ ہے اور ایک بہت بڑا کڑھا ٹائپ ہے، وہ بنتا ہے، پکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دھوکل میں اور ہندوستان کی یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ بھی آپ کو بہت مانتے تھے، بعد میں سکھ بھی آپ کی خانقاہ پہ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ یہ جو رنجیت سنگھ تھا اس نے آپ کا مزار جو ہے یہ اس کو اپنا بنوایا تھا، تعمیر کروائی تھی، دوبارہ مرمت کروائی تھی۔ تو گویا کہ یہ سب ماننے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس زمین کو وہ گرم کرتے تھے اور وہاں من و آٹا جو ہے وہ اس مٹی پر وہ پکاتے تھے اور وہ پھر بانٹتے تھے۔ تو بہرحال ان کے عرس کی تقریب بھی منفرد نوعیت کی ہوتی ہے، اور پھر برِ صغیر کے گوشے گوشے سے قافلے آتے ہیں، سنگ آتے ہیں اور وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان سخی سرور علیہ رحمہ آج بھی ان کا تصرف جو ہے ان کے روضہ انور میں وہ جاری و ساری ہے۔ سلسلہ قادریہ کا، سلسلہ چشتیہ کا، سلسلہ سہروردیہ کا فیضان جو ہے یہ آج بھی وہاں سے جاری و ساری ہے۔ یہ حسینی سید اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی محبت جو انہوں نے لوگوں میں بانٹی، لوگوں کو دی، ان کے دلوں میں اتر کر، ان کے اذہان میں اتر کر انہوں نے ان کے قلوب کو آئینہ بنایا، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کی لوح اذہان پر آج بھی ان کا نام جو ہے وہ نقش ہے۔ وہ مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے
کنبہ خدا کا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انہوں نے مخلوق کے دلوں کو سیکل کیا، محبت کی شان سے سیکل کیا۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہ صوفیاء جو ہیں، انہوں نے کبھی بھی سخت بات نہیں کی، ہمیشہ ان کے بازو کشادہ رہے، ہر آنے والے کو سینے لگایا، کبھی تفریق نہیں کی۔ اور یہ عرب کا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اگر اس کو دیکھیں اور برِ صغیر کے معاشرے کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک قومیت کی عصبیت جو تھی یہ بہت عروج پر تھی۔ برِ صغیر میں بھی ایسا ہی تھا کہ برِ صغیر کے لوگ جو ہیں یہ برہمن ہیں، کھشتری ہیں، شودر ہیں۔ یہ برہمن لوگ جو ہیں شودر کو پانی جس برتن میں وہ پانی پی لیتے تھے اس کو توڑ ڈالتے تھے۔ لیکن ان اولیاء اللہ نے جب اپنا دسترخوان بچھایا، حضرت نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پر ہندو بھی بیٹھتے تھے، مسلمان بھی بیٹھتے تھے، لیکن احترام کا یہ عالم تھا کہ جب ہندوؤں کی باری آتی، ہندو موجود ہوتے تو گائے کا گوشت جو ہے ان کو سرو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک احترام انسانیت ہے۔ انہوں نے انسانیت کا احترام کیا، انسانیت میں محبت بانٹی، خیر کے تقسیم کار رہے۔ حضرت سلطان احمد سخی سرور علیہ رحمہ انہی بڑے لوگوں میں سے، بڑی ہستیوں میں سے، سلسلہ قادریہ کی ایک بہت بڑی ہستی تھی۔ اللہ رب العزت ان کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ان کا مزار آج بھی بہت بڑی زیارت گاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے، بالخصوص برِ صغیر سے ہزاروں کی تعداد میں قافلے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور جیسے زندگی میں وہ فیض حاصل کرتے تھے آج بھی وہ فیوض و برکات جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے ذکر کیا، گفتگو کی حضرت سلطان احمد سخی سرور لکھ داتا حسینی سید حضرت سیدنا زین العابدین کے لخت جگر۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.